بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ اسٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ناصر نقوی صاحب. ناصر صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ یا نیوٹرل کے ساتھ کوئی سیٹنگ ہو گئی ہے؟ اب خبریں گردش کرنا شروع کر دی ہیں جی کہ رات کو گاڑیاں ادھر جاتی ہیں, رات کو گاڑیاں ادھر جاتی ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, کوششیں جاری ہیں جی. عمران خان صاحب کو دو چیزوں کا بڑا زوردار قسم کا احساس ہوا ہے. ایک نیوٹرل کے ساتھ, جی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور دوسرا جو ہے امریکہ کی دوستی سے, کہ انہوں نے امریکہ سے دوستی بڑھانے کے لیے بھی کوئی تعلقات استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں, بلکہ ایک فرم کو انہوں نے ہائر کر لیا, اور ان کے جو دوست ہیں وہ امریکہ سے بھی تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ انہیں نظر آ گیا کہ سی آئی اے یا پینٹاگون کی مرضی کے بغیر جو اقتدار نہیں ملتے, لہٰذا ان کو نظر آ گیا کہ یہ کام ایسے نہیں چل سکتا. لہٰذا چونکہ وہ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں تو انہوں نے اپنی ایک کوشش کی ہے. دوسری جانب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسائل یہ ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی گرفتاری ہونے والی ہے. میرے حساب میں تو گرفتاری نہیں ہوگی. آپ یہ جو چیلنج کر رہے ہیں نا, نہیں, یہ جو چیلنج کر رہے ہیں ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے جب اتنے مقدمات ہیں. انہی نے حالات خراب ہو جائیں گے ملکی. دیکھیں پھر وہی بات, انہی نے کون سا, دیکھیں یہ جب آئے تھے کرانے والوں نے گرفتاریاں کرائی تھی نا, اس وقت کون سے بہت اچھے حالات تھے ملک کے, ٹھیک ہے. اس وقت بھی ہو سکتے تھے, کیونکہ آنے والے جو آئے ہیں وہ کسی وجہ سے آئے نا, جن کا یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ چوکیدار جو ہے وہ چوروں کے ساتھ مل گیا, اور کیا آپ کا چوکیدار جو ہے اگر کسی چور کے ساتھ مل جائے تو آپ اس کو برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے. گزشتہ رات بھی انہوں نے جو ٹیکسلا میں جلسہ کیا اس میں چور چوکیداری کہا ہے, اور کس کو کہا ہے؟ اسی نیوٹرل کو کہا ہے. تو انڈائریکٹ تو فوج کو کہہ رہے ہیں نا, بار بار کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ابھی بات نہیں بن رہی, لیکن عمران خان صاحب کو یہ بات پتہ لگ گئی ہے کہ ان کی گرفتاری ممکن نہیں ہے موجودہ صورتحال میں, لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں میں تیار ہوں, مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ. حالانکہ جتنی دفعہ یہ افواہ پھیلی گرفتاری کی, اتنی دفعہ بنی گالا کے ارد گرد جو ہے وہاں بندے اکٹھے کیے گئے. مراد صحیح صاحب بھی لے کے آئے, اور وہ جو دوسرے ہیں امین گنڈا پور صاحب وہ بھی لے کے آئے, اور پنجاب سے بھی بندے گئے. اب معاملات جو ہیں ان کے اپنے جو ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. پر ایک بات سیدھی ہوگی کہ آپ کہا کرتے تھے کہ جی الیکشن کرانے پڑیں گے, میں کہتا تھا الیکشن نہیں ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ سے مل کے حکومت میں آتے, چاہے عمران خان صاحب آئیں, چاہے نواز شریف آئے, چاہے زرداری آئے, جو کوئی آئے, تو اسٹیبلشمنٹ اس کا ساتھ دیتی جس کو لے کے آتی ہے, اسے کوئی نہ کوئی اس کا معاہدہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. ان کا پہلے دن سے یہی موقف تھا کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے, تو الیکشن آج بھی وہی ہے, وقت پہ ہوں گے. انہیں سارے دباؤ ڈال کے دیکھ لیے, ان سب کچھ کر کے دیکھ لیا, نہیں ہو سکا. اب عمران خان صاحب کو بھی بتایا, عمران خان صاحب دباؤ کر کے کچھ اپنے لیے آسانیاں تو پیدا کر سکتے ہیں, لیکن الیکشن کی کوئی بات نہیں ہے, نومبر کی سلیکشن کی کوئی بات نہیں ہے. وہ جس کے لیے زیادہ پریشان ہے, تڑپ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا جو سپہ سالار ہو. حالانکہ وہ ماضی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ میں چونکہ اپوزیشن میں ہوں, میں چونکہ باہر ہوں, میں وزیر اعظم نہیں ہوں, یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, چور ڈاکو کس طرح کریں گے سپہ سالار کا انتخاب. اچھا, دوسری طرف جو عدلیہ ہے وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہی ہے آپ اسمبلیوں میں جا کے بیٹھیں. دیکھیں, انہوں نے تو بڑے پیار محبت سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی, جو کہ غلط ہے میرے حساب میں, کہ بھئی آپ مشورہ دینے والے کون ہیں؟ آپ کے سامنے جو کیس آیا آپ اس پہ فیصلہ کریں, کاغذات دیکھیں, جو جائز ہے اس کو آپ جائز قرار دیں, جو ناجائز ہے اس کو ناجائز دیں. لیکن چونکہ ابھی بھی عمران خان صاحب ایک خاص طبقے کے لاڈلے ہیں, اور اسی لاڈلے کی بنا پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ان کو کہا کہ آپ اسمبلی میں جائیں, اور کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ نے بھی کہا. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع پروگراموں میں کہا تھا کہ اگر وہ اکثریت قائم نہیں رکھ سکے تو ان کو چاہیے کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے شہباز شریف اور جو حکومت ہے اتحادی حکومت, اس کی باقاعدہ یعنی تنقید کریں, اس کی ایسی تیزی کریں, اس کو ٹف ٹائم دیں. لیکن یہ اسمبلی میں جانے کو تیار نہیں, کسی دور میں بھی نہیں گئی ہے. اچھا جی, آپ کا کیونکہ ایک لمبا تجربہ ہے, اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں؟ آتے ہی انہوں نے اپنی رائٹ لیفٹ مارنا شروع کر دیا ہے, ڈالر کو تھوڑا سا نیچے لے آئے, پیٹرول میں تھوڑا سا ریلیف دے دیا ہے. یہ ٹیمپریری ہے کہ کچھ کریں گے؟ نہیں حسن صاحب, میں اس کو ٹیمپریری سمجھتا ہوں, اور یہ وہ معاملات ہیں کہ جو 3 4 6 مہینے الیکشن میں رہتے ہیں, اس سے پہلے کوئی گیم اپنے الفاظ کے گورکھ دھندا کرا کے, یعنی شاید آپ کو یاد ہو کہ جب ابھی یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں, اس وقت ایک افواہ پھیلی تھی کہ آج کل پرسوں 9 روپے پیٹرول کم ہو جائے گا. پھر اچانک پیٹرول 1 روپے 34 پیسے بڑھ گیا, تو وہ ایک تاثر دیا گیا, اور جب ان کا فیصلہ ہو گیا تو اس کو روک لیا گیا کہ جب وہ آئیں گے
تو ان کی جادوگری دکھائیں. دیکھیں ایسی تو کوئی بات نہیں, ڈالر بھی نیچے آ گیا, لیکن انہیں نے ڈالر خود خریدے ہوتے ہیں, ان لوگوں نے سب کچھ کیا ہوتا ہے. گیم تو وہی ہوتی ہے, گیم وہی ہوتی ہے, گیم ہوتی ہے یا ان لوگوں کی, وہی ادھر ہو یا ادھر ہو, گیم وہی ہوتی ہے جو اشرافیہ کی گیم ہے. اس میں یہ کہ ڈالر بھی ذرا سا نیچے آ گیا تو یہ اتنی کون سی قیامت آ گئی کہ ابھی وہ صرف آگے پاکستان میں اترے ہیں تو ڈالر نیچے ہو گیا. کیوں سر جی؟ اب ٹائم کی کمی, اس سال آپ الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں. نہیں, اس سال تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی ڈیٹ شیٹ کچھ نہیں ملے گی. اگلے سال نومبر میں. اگلے سال نومبر. جی ناظرین, سنا آپ نے سینئر صحافی تجزیہ کار کی گفتگو. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.